اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ دجال کے حوالے سے جاری اس سیریز میں ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال دجال کون ہے؟ دجال کون ہے، دجال کہاں ہے اور دجال کب برآمد ہوگا؟ فتنہ دجال کا آغاز تو یقیناً ہو چکا ہے۔ اس کا سربراہ اعظم کون ہوگا، اس کا نقطہ عروج کون سا لمحہ ہوگا، اور ہم اس لمحے سے کتنے دور ہیں، یا ہم دجال کے عہد میں ہی جی رہے ہیں؟ یہ وہ تین سوال ہیں جو ہر اس ذہن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا تک اور مادیت تک محدود نہیں سمجھتا، آخرت پر یقین اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست کشمکش پر نظر رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضرور اس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے اس عظیم معرکے میں سے اس نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا تھا، اور اس حوالے سے اس کا رویہ اور کردار کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب فرماتے ہیں، اس حوالے سے عرصہ دراز تک مطالعہ، جستجو اور تفتیشی کاوشوں میں لگا رہا، لیکن ایک آدھ مرتبہ ہلکا سا مبہم قسم کا ذکر کرنے کے علاوہ کبھی اس موضوع کو براہ راست نہیں چھیڑا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علمی شخصیات کو جو اس موضوع پر امت کو بہترین معلومات سے آگاہ رکھتے ہیں اور بر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ عالم عرب میں سعودی عرب کے ڈاکٹر عبد الرحمن الحوالی اور مصر کے استاد محمد امین جمال الدین اور حشام محمد نے اس حوالے سے شاندار کام کیا۔ ڈاکٹر الحوالی کی کتابوں کا ترجمہ رضی الدین سید نے اور استاد الامین کی کتابوں کا ترجمہ پروفیسر خورشید عالم قرآن کالج لاہور نے کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دجالی فتنہ کے نمایاں خدوخال، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ علیہ نے معرکہ ایمان و مادیت میں دجال کی شخصیت اور فتنے کی نوعیت پر سورہ کہف کی روشنی میں مفصل اور محقق گفتگو کی ہے جو لائق دید ہے۔ معاصرین میں رضی الدین اور ذکی الدین شرفی کراچی کے علاوہ اسرار عالم بھارت نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مؤخر ذکر کا کام اگرچہ سب سے موقع اور مفصل ہے، لیکن وہ کچھ جگہوں پر راہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں اور اپنے قلم کو بہکنے اور اپنی فکر کو جمہور کی تعویل و تفسیر، تشریح و توضیح سے ہٹ جانے سے بچا نہیں سکے۔ مثلا تفسیری ذخیرہ اور فقہ اسلامی پر ان کے غیر مناسب تبصرے باعث تعجب اور افسوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ مولانا عاصم عمر اور آصف مجید نقشبندی نے حضرت مہدی اور فتنہ دجال کی عصری تطبیق میں کافی کاوش کی ہے۔ حال ہی میں کامران راد کی فری میسنز اور دجال نامی شاندار کتاب تخلیقات لاہور سے چھپ کر سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ باعث تعجب یہ ہے کہ اتنی متعدد کاوشوں کے باوجود اور متنوع آوازیں لگنے کے باوجود عوام و خاص میں اس حوالے سے خاص فکر و تشویش اور تیاری و دفاع کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ دراصل جب تک خاص اس پر بھرپور توجہ نہیں دیں گے، عوام کہاں اس کی زحمت گوارا کریں گے کہ اس عالمگیر فتنے سے آگاہی حاصل کر لیں اور اس سے حفاظت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ زیر نظر تحریر کا مقصد تجسس پھیلانا نہیں، حفاظت ایمان کی اور شیطانی فتنوں سے اپنے متعلقین اور اہل اسلام کے تحفظ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ دجال کون ہے، اس حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی رہیں، بعض تو اتنی مضحکہ خیز ہیں کہ بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے یہاں تین مشہور اقوال ذکر کر کے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے چلیں گے۔ نمبر 1، سامری جادوگر۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والا سامری در حقیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم اشیاء میں تصرف کا جو بھرپور اختیار دیا گیا ہے، اس کے تحت سونے سے بنائے گئے بچھڑے کو متحرک، جاندار اور آواز لگانے والا بنا دینا کچھ بھی بعید نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے اتنا زبردست جرم سرزد ہونے کے باوجود اسے جانے دیا، اور جو بنی اسرائیل اس کے ورغلانے پر شرک میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی توبہ یہ طے ہوئی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے سامری سے فرمایا، بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو آگے پیچھے نہ ہو سکے گا۔
یہ اس لیے کہ سامری کو اس وقت قتل کیا جانا مقصود نہ تھا۔ دجال جو مسیح کاذب ہے کی موت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے جو مسیح صادق ہیں۔ جب سامری سے کہا گیا چلا جا، تیری یہ سزا ہے کہ زندگی بھر کہے گا مجھے نہ چھوؤ، تو دجال بے سامری مجروح حالت میں وہاں سے غائب ہو گیا اور اب کہیں روپوش ہے۔ یہ رائے حال ہی میں دجالیات کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب اسرار عالم کی ہے۔ اس کی تعبید میں کوئی قول مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب کو نہیں ملا، اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب تفسیر و تاریخ میں وارد ہوئی ہیں وہ دجال پر منطبق ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ مثلاً وہ یک چشم نہ تھا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا نہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہیں قید نہیں کیا تھا، جبکہ دجال بیڑیوں میں موقید ہے۔ سامری کو تا حیات سزا دی گئی تھی کہ وہ ہر آنے والے سے یہ کہتا تھا مجھے مت چھوؤ۔ دجال ایسا نہ کہے گا، وہ تو ساری دنیا کو اپنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھر اگر سامری ہی دجال ہوتا تو حدیث شریف میں کہیں کوئی اشارہ ملنا چاہیے تھا دجال کے متعلق۔ حدیث شریف میں تفصیلی علامات ہیں، لیکن کہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ ہزاروں سال پہلے سامری تھا۔ نمبر 2، حیرم ابیف۔ بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس سے حیرم ابیف یا سخرہ آصف مراد ہے۔ یہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کے 9 بڑے معماروں ماسٹر میسنز کا سربراہ گرینڈ ماسٹر تھا اور جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودی مذہبی داستانوں کے مطابق اس کو معاذ اللہ فرشتوں نے کائنات کی تعمیر کے جادوئی راز بتا دیے تھے، اس سے وہ راز لینے کے لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہود کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان پر جادو کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ حیرم ابیف کو دیوتا الوحی شخصیت تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن شریف میں جو یہ مذکور ہے اور ہم نے جنوں کو اس یعنی سلیمان کا تابع فرمان بنا دیا جن میں ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان معمار جنوں میں حیرم ابیف بھی تھا۔ نیز آیت قرآنی اور ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کی کرسی پر ایک جسم سے یہی حیرم ابیف مراد ہے، جس نے مسخ شدہ یہودی روایات کے مطابق سلیمانی انگوٹھی چرائی تھی اور تخت سلیمانی پر قابض ہو گیا تھا۔ اس اسرائیلی روایات کو ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے اور اس پر سخت تردید کی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان کرتے ہیں جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق یہودی علماء سے لی گئی ہے۔ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس اس طرح تعمیر کریں کہ لوہے کی کوئی آواز سننے میں نہ آئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تب انہوں نے ایک جن کے بارے میں سنا جس کا نام سخرہ یا آصف تھا، وہ اس تکنیک سے آگاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا، اس نے ہیروں کے ساتھ پتھروں کو کاٹنے کا عمل دکھایا۔ اس طریقے سے شرط پوری ہو گئی، چنانچہ ہیکل سلیمانی یا بیت المقدس تعمیر ہو گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام غسل کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی آصف کے حوالے کی۔ یہ انگوٹھی بہت مقدس اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی مہر تھی۔ ایک روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے یہ انگوٹھی اپنی ایک بیوی کو دی جس سے آصف نے لے لی۔ آصف نے یہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور خود سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار لیا، اپنا چہرہ اور وضع قطع تبدیل کر لی۔ اس طرح آصف نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور تخت چھین لیا۔ آصف نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر اختیار حاصل کر لیا سوائے بیویوں کے۔ اب اس نے ایسی بہت سی چیزیں کرنا شروع کر دی جو اچھی نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کو شبہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے روپ میں آصف ہے، چنانچہ انہوں نے آصف کا امتحان لیا۔ ساتھی نے آصف سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب اس نے تورات کی تعلیمات کے خلاف دیا۔ اب سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں۔ انجام کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت بھی واپس لے لی اور آصف کو گرفتار کر لیا، جس کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ یہودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سچے پیروکار اور ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے اس داستان میں کئی توہین آمیز واقعات شامل کر دیے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اہل کتاب یعنی یہودیوں کا ایک گروہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ ایسے لوگوں نے یہ داستانیں وضع کر لی ہوں۔ الغرض ہیرم ابیف نامی انسانی جن یا جناتی انسان یہود کی محرف داستانوں کے مطابق کائنات کا گرینڈ آرکیٹیکٹ تھا۔ اسے مقدس ہیکل کے کلس پر لے جایا گیا۔ اس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ یہود کی عالمی تنصیب کی مخصوص علامت حرف جی کا اشارہ گاڈ کی طرف نہیں، یہ دا گرینڈ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس کا مخفف ہے۔ یہود اس کو اپنا دیوتا اور مسیحا خیال کرتے ہیں اور کلوننگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ فری میسن کی تیسری ڈگری کی تقریب، یہ آخری ڈگری ہے جو غیر یہود کو دی جاتی ہے، میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں: مآت، نیب، سین، آ، ما، آت، با، آ۔ یہ قدیم مصری زبان ہے۔ اس کا معنی عظیم ہے فری میسنری کا مستند ماسٹر، عظیم ہے فری میسنری کا جذبہ۔ اس میں سینئر ماسٹر سے یہی نیم انسان نیم جن قسم کا بد عقیدہ و بد عمل شخص مراد ہے۔ یہودی چونکہ اس مردہ کو زندہ کر کے اٹھانے کی فکر میں ہیں، لہٰذا وہ ماسٹر میسن بنانے کی تقریب کو ریز یعنی اٹھانے کی تقریب کہتے ہیں، بنانے کی تقریب نہیں کہتے۔ یہود کو اپنے ماسٹر اور کائنات کے گرینڈ آرکیٹیکٹ کی نعش کو جینیٹک سائنس میں مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔ یہ رائے یہود کی مخصوص مذہبی روایات کے مطابق تو درست ہو سکتی ہے، مگر فی الحقیقت کسی طرح صحیح نہیں، اس لیے کہ حدیث شریف کے مطابق دجال مردہ نہیں زندہ ہے، اس کی نعش کسی سائنسی عمل سے زندہ نہیں ہوگی، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کے جناتی قسم کے زندہ وجود کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کسی مفسر، محدث، مورخ یا محقق نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ دجال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا، پھر اسے مار دیا گیا اور پھر اسے یہودی زندہ کریں گے۔ جہاں تک بات یہودی مذہبی داستانوں کی ہے تو ان کا کہنا ہی کیا، یہود کی بربادی کا سبب یہی گھڑنتوں قصے کہانیاں ہی تو ہیں۔ واضح سامعین، اپنا خیال رکھیے گا۔ دجال کا شخصی خاکہ، اس بارے میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔